نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حق کی تلاش میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے مزید کچھ کتب کے حوالے ہیں جن میں کفریہ کلمات آج تک چھپ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کتاب ہے تحذیر الناس، صفحہ نمبر 3، چھاپا دیوبندی، مصنف قاسم نانوتوی نے، دیوبندی وہابی بانی مدرسہ دیوبند کے۔ کہتے ہیں عوام یعنی جاہلوں کے خیال میں آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم عقل مندوں کے خیال میں آخر میں آنا کچھ فضیلت نہیں ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 25 پر، اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ کیا ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی، مرزائی آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ اور آگے کتاب پردہ میں صفحہ نمبر 153 پہ از مودودی وہابی لکھتے ہیں، یہ قانون جو ریگستان عرب کے ان پڑھ چرواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا، الیاذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ وغیرہ نعوذ باللہ لکھا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مرزا قادیانی نے صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، تو جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر، تو جو کہے کہ کروڑوں نبی آ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے عہدہ نبوت اور رسالت ختم جیسے صدر مر گیا، صدارت ختم، اور جو کہے جاہلوں کا خیال ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اہل فہم کا خیال نہیں، بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی آپ کے ختم نبوت آخری نبی ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا، اور جو کہے کہ تمام نبی کوئی شے نہیں، بتاؤ وہ کافر ہوا یا نہیں؟ پھر ایسے گستاخوں سے اتحاد کرنا حکم رحمان ہے یا حکم نفس و شیطان؟ خود ان کی رد میں ناظم دیوبند کا فتویٰ ہے، کتاب ہے اشد العذاب، صفحہ نمبر 12-13، مرتضیٰ حسن ناظم دیوبندی۔ کفایت اللہ دیوبندی لکھتے ہیں ضمیمہ اشد العذاب میں، لکھتے ہیں جو مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرا نے دیوبندیوں کو گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر کہا، تمام علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ خان صاحب بریلوی کا یہ حکم بالکل صحیح ہے، جو ایسا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، بلکہ جو ایسے مرتدوں کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، یہ عقائد بے شک کفریاں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف خان صاحب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ حرمین شریف میں تقریباً 35 علماء کرام نے کفر کا فتویٰ دیا، اور برصغیر پاک و ہند کے 350 علماء کرام نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا۔ پڑھتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔